چوتھا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح وقت کی ان مقررہ حدوں میں جو خدا نے ٹھہرائی تھی اس میں پیدا ہوا. اور پانچواں پوائنٹ یہ وہ واحد بادشاہ ہے جو پیدا ہی اس لیے ہوا تاکہ بنے. یہ وہ واحد بچہ تھا جو اس لیے پیدا ہوا تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے رہے, جس کے بارے میں پولس رسول دوسرا کرنتیوں کے 5ویں باب اس کی 21ویں آیت میں کہتا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا, یعنی یسوع مسیح ناصری, اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. یسایہ اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ میرا دل و تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یسوع مسیح نے اپنی جسمانی فطرت مریم کو نہیں لائی. تاریخ میں جو چرچ ہسٹری ہے اس میں اس بدعت کو دوئسزم کہتے تھے. دوئسزم کہتے تھے کہ یسوع مسیح کی جو انسانی فطرت تھی وہ مریم کو نہیں بلکہ وہ الوہیت دی ہوئی, وہ بھی آسمانی سی. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ لازم تھا کہ انسانی فطرت میں آئے تاکہ اس انسانی فطرت جس نے گناہ کیا تھا وہ انسانی فطرت صلیب پر چڑھے. لہذا صلیب پر جو چڑھا تھا وہ کامل مسیح خداوند تھا جو کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. اور صلیب پر جو اس نے اپنی روح سونپی تھی وہ واقعی ایک انسانی روح تھی, لیکن وہ واقعی اسی وقت ایک خدا کی الوہیت بھی تھی اس کے اندر. یسایہ اس کے بارے میں, اس کے بدن کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ یسایہ اس کا 53 باب اس کی 3 اور 10 آیت میں پڑھوں گا, غور کریے گا, یہ بڑی ضروری حوالہ ہے, چاہوں گا کہ آپ سب غور سے سنیے گا. یسایہ کہتا ہے وہ آدمیوں میں حکیموں پر گرو, یسوع مسیح آدمیوں میں سب سے چھوٹا بنا ہوا, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا اور غمگین شخصیت تھی. لوگ اس سے گویا روپوش تھے, اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. کوئی سونا نہیں ہے جی شکل دیکھ کے جی پرسنالٹی دیکھ کے لوگوں کو دماغ آتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ وہ اتنا خوبصورت نہیں سی کہ لوگوں کو گل سن کے نہ ان کی آواز ایسی سریلی سی کہ لوگ کو آواز سن کے اتنا گول کر دو, بلکہ وہ مرد غم تھا, ان کا دل غم کے نال جڑا سی رنج کے نال بھریا ہوا سی. اور رنج کے غم کدا سی؟ تہاڈے تے میرے گناہاں دا سی. وہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ صرف صلیب پر غمگین نہیں ہوا بلکہ اس نے غمگین زندگی بھی جی. اس کی زندگی کا ہر ایک دن غم اور رنج سے بھرا تھا کیونکہ وہ غم اور رنج آپ اور میرے گناہوں پر تھا. چوتھی آیت کہتی ہے تو بھی یعنی غمگین ہونے کے باوجود تو بھی اس نے ہماری مشکل اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا, ٹوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے بارے میں پوچھا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. پینتوس پلاطس یہ عمر جو دکھ اٹھایا لیکن کیا کہ میں اس شخص سے کوئی فالٹ نہیں پاؤں گا, شخص راست باز ہے لیکن اس کے باوجود انہوں صلیب دی سادے گناہوں کی طرح. اور اگر ہم کرسمس کے دن میں ان ساری چیزوں کو, ان سارے غموں کو جو عام لوگوں نے سہنے تھے اگر آپ یاد نہیں کرتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آج کرسمس منانا. کرسمس ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے ان دکھوں کو یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ تمام دکھ جو ہم پر آئے تھے وہ یسوع مسیح نے نہ صرف صلیب پر سہے بلکہ ان دکھوں کو لے کر اس نے اپنے 33.5 سال بھی گزارے. چھٹی آیت یوں کہتی ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری پر اس پر لازم اسی سارے گناہ کی وجہ تو اپنے اندر چھپنے پیسہ آدم کے ہاتھ پر خدا نے نہیں نہ پیسہ سی بلکہ خدا خود سارے کو آدم کے سارے اٹھتے اپنے اٹھتے سارے گناہ اپنے ہوتے. 7ویں آیت میں کہا گیا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں, جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور تھپا لگا کر اسے لے گئے اور اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال
کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا جائے کہ کسی کو ایک چیز کا خیال سے مجھے یسوع مسیح نے آدھی کرتا سی کہ جوان بندہ 33.5 سال کا بندہ میری بہت جلد موت آ گئی. میری عمر ابھی 33 سال کی نہیں ہے کہ مینوں ویکھ کے لگتا ہے کہ بہت جلد مر جائے. لیکن بائبل مقدس میں لکھا کہ جب مسیح کو دیکھتے تھے تو صبر نہیں کر سکتے کہ آپ ہٹا کٹا بندہ چنگا بھلا جوان آدمی ہے کچھ رہے گا. لیکن کیوں ہوا؟ آپ کو میری وجہ سے آپ کی اور میرے گناہ اس پر لادے گئے, آپ کی اور میری موت اس پر آئی. 9ویں آیت میں لکھا ہے, سوری 8ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا, میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. یاد ہے مکے مارتے سن, داڑھی کھینچتے سن, منہ تے تھوکتے سن, وہ مکے تاڑے تو میرے لگتے سن, وہ داڑھی تے وال تاڑے تے میرے کو کھینچتے سن, وہ منہ تے تھکیا جانا اسی تے میں ڈیزرو کرتے سن کہ ساڈے منہ تے تھکیا. لیکن ہماری خاطر اس پر یہ سب کچھ آیا اور وہ مرا, وہ جی اٹھا. وہ بھی آیت میں لکھا ہے اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی, یعنی شریروں کے نال وہ صلیب پہ چڑھایا گیا, اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. اس قبر سے رکھا گیا جس قبر سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں سی. تو وہ یوسف کی جو قبر میں کسی راست باز ایک امیر آدمی سے, حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. چھل نہ تھا میں بھی اردو میں کچھ لوگ میرے واقف نہ ہوں گے, مطلب کہ بندے منہ تے کسی قسم کا گلا نہیں سی. ہاں محمد کیوں نے کہا کہ میں تو رکھی تو لا لیا, اکثر یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کو پتا تھا کہ جن لوگوں کے لیے وہ مر رہا ہے, اسی لیے اس نے کہا تھا اس عورت سے میرے واسطے نہیں کرنا تھا, کیونکہ اگر ہر طرف کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا. 10ویں آیت, لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے, اس نے اسے غمگین کیا. کدے واسطے غمگین کیا؟ پاکی دے واسطے. اور میرے عزیزو یہی ہمارا قسمت ہے. وہ تمام تکلیفیں